فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ ایک سورت پڑھ لینا، تمہارے گھروں پر رزق کی بارش میرا اللہ کرے گا۔ لوگ رزق کی بوریاں بھر بھر کر تمہارے گھر لائیں گے اور اتنا رزق ہوگا کہ گھر کا بچہ بچہ کروڑوں میں کھیلے گا۔ اللہ کے کلام کی یہ طاقت دیکھ کر تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کی اولاد، آپ کے صحابہ کرام اور صحابیات پر، اور آپ کی تمام امت پر۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ کی رحمتوں کے خزانے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، لیکن قرآن کریم کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت ہر روز فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے پورے گھر پر اللہ کی خاص رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ یہ گھر دنوں میں امیر ترین گھروں میں شمار ہونے لگتا ہے، اور اس گھر کا بچہ بچہ کروڑوں میں کھیلنے لگتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن و سنت سے نماز فجر کی قرأت اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ بے شک فجر کا قرآن، یعنی فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن، محسوس اور مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن سمجھ کر اور بغور پڑھا جائے تو فجر کے وقت کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کے توحید و وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دو سنتیں اس دنیا اور اس دنیا میں موجود تمام چیزوں سے افضل ہیں۔ اللہ کے احکامات کو بجا لانے اور منع کی گئی چیزوں سے بچنے کا نام ناظرین کرام بندگی اور عبادت ہے، اور اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی عبادت سے مزین ہو جائے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی پوری زندگی متعین کرے۔ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے احکامات کو ملحوظ خاطر رکھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ثابت ہے کہ جو شخص دن بھر میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرتا رہتا ہے تو اس کا سونا جاگنا، اس کا رزق حلال کی خاطر محنت مزدوری کرنا، رشتہ داری کے معاملات اور باہم لین دین، غرض سب کچھ اللہ کے ہاں عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا تمام ارکان اسلام پر عمل کرنے سے ایک انسان کی زندگی اسلامی تعلیمات پر گامزن ہو جاتی ہے، اور انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی پوری عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے، اور تمام عبادات میں نماز کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ناظرین، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ نمایاں نظر آتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ ہر صاحب ایمان سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ لہٰذا نماز ہر مسلمان کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اسے ترک کرنے پر سزا کی وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسان کے جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر اختیار کیا۔
ناظرین کرام، جو چیز جس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقت کی نمازوں میں بھی سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت فجر کی نماز کی ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دوسری نمازوں سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت زیادہ تر لوگ خواب خرگوش میں محو استراحت ہوتے ہیں۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تری ہوئی ہوتی ہے، اور ایسے میں نرم و گرم اور آرام دہ بستر چھوڑ کر اللہ کی محبت میں نماز کے لیے کھڑے ہو جانا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا بہت مشقت طلب اور نفس کو زیر کر دینے والا کام ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اسلامی تعلیمات میں دنیا سے مراد یہ ہے کہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومت اور وسعت ہے۔ اب ذرا پھر سے سوچئے کہ فجر کی 2 سنتوں کی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ پوری کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں فجر کی 2 سنتوں کے سامنے ہیچ ہیں۔ جب فجر کی 2 سنتوں کا یہ عالم ہے تو پھر سوچئے کہ فجر کے وقت پڑھے جانے والے فرضوں کا کیا اجر و ثواب ہوگا۔ ناظرین، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھ لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو شخص عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی اور کاہلی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، فجر کی نماز میں باقی 4 نمازوں کی نسبت بہت ہی کم تعداد میں نمازی ہوتے ہیں، اور یہی حال گھروں میں ہماری خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، جبکہ موسم سرما میں صبح سردی کا عذر، لیکن ہمارا ہر بہانہ، ہمارا ہر عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں بالکل ناقابل قبول ہے۔ ناظرین محترم، ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی روزی میں برکت نہیں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، جتنا بھی کماتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی، بیماری اور تنگی گھیرے رکھتی ہے۔ اگر ہم ان تمام تنگ دستیوں، تمام بے برکتیوں اور بے روزگاریوں کا اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ان سب کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ غفلت، کوتاہی، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کا مفہوم ہے کہ صبح سویرے اٹھنے اور نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ انسان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جڑی ہوئی ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ واضح ارشاد ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ انہی لوگوں کا رزق پہنچاتا ہے جو صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ دیر تک سونے والوں کے رزق کی برکتیں وہ فرشتہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ لہٰذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی 2 نمازیں رزق میں اضافے اور گھر بھر کی خیر و برکات کے لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو ان 2 نمازوں کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو خود کو کولہوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں پہنچ جائیں۔ ناظرین، کیسی حیرانی کی بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ خیر و برکت سے بھرپور ان نمازوں، خصوصاً نماز فجر اور نماز عشاء کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کاروبار میں ترقی اور خوشحالی کے لیے دیگر وظائف، میلاد کی محافل یا پھر قرآن خوانی کی محافل منعقد کروانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور نتیجتاً ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور پھر گلے شکوے اور شکایتیں کرتے پھرتے ہیں۔
اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص اپنا نیا گھر بنواتا ہے، گھر میں ہر طرح کی اچھی سے اچھی لائٹیں، اچھے سے اچھے پنکھے، اے سی اور دیگر برقی مصنوعات سے اپنا پورا گھر بھر دیتا ہے، لیکن باہر بجلی کا مین میٹر ہی نہیں لگواتا اور یہ گمان کرتا ہے کہ جب میں نے اچھی سے اچھی کمپنی کے برقی آلات گھر میں نصب کروا دیے ہیں تو اب مجھے بجلی کی کمپنی سے بجلی کا کنیکشن لینے کی کیا ضرورت۔ ذرا سوچیں کہ جب تک ہمارے گھروں کا بجلی کا مین کنیکشن نہیں لگے گا تب تک ہمارے گھروں میں لگے انرجی سیور بلب، پنکھے، اے سی اور دیگر برقی آلات کیسے چل سکیں گے۔ اب اس مثال کو نمازوں کے ساتھ ملا کر سمجھیے کہ نماز ایک مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ اصل رابطے کا ذریعہ ہے، اور جب تک ہمارا یہ ذریعہ ہی بحال نہیں ہوگا تب تک ہماری حاجات اور دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچیں گی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر کیسے نازل ہوں گی۔ جبکہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا اصل رابطہ ہی بحال نہیں کیا تو پھر ہمارے گھروں میں لگے لوحے قرآنی کی تعویذات اور میلاد کی محافل میں کرنٹ کیسے آئے گا۔ ناظرین، یقیناً یہ چیزیں اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتی ہیں۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب تک ایک انسان روزانہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا تب تک اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ یعنی تمام نیک اعمال کی قبولیت کے لیے نماز شرط اول ہے۔ ہر خیر و برکت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ یہاں بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فجر کے علاوہ باقی چاروں نمازوں کی خیر و برکت بھی دراصل فجر کی نماز کے ساتھ ہی مشروط ہے، کیونکہ ہر طرح کی خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں نہ صرف اپنا جائزہ لینا چاہیے بلکہ نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے گھر کے تمام افراد کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت یعنی نماز نہ پڑھنا گھر بھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو آگ لگا کر جلا دوں۔ اللہ اکبر! ناظرین، کتنی بڑی وعید ہے۔ افسوس کہ ہمارا آج کا نوجوان رات بھر سوشل میڈیا پر ہر طرح کی گندگی سے لبریز غلاظتوں میں غوطہ زن رہتا ہے اور عین فجر کی نماز کے وقت سو جاتا ہے۔ انہیں ان تنبیہات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نماز فجر میں کوتاہی اور ناغہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی صورت بھی قبول نہیں۔ ایسی غفلت، جہالت، سستی، کوتاہی اور لاپرواہی ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمام مسلمان ایک دیوار کی مانند ہیں جس میں ہر ایک مسلمان ایک اینٹ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ناظرین، دیوار کے اندر جب ایک بھی اینٹ کمزور ہو جاتی ہے تو پوری دیوار کی مضبوطی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ملت اسلامیہ سے جڑے ایک ایک فرد کی مضبوطی ہی دراصل پوری ملت اسلامیہ کی مضبوطی کی علامت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 200-400 افراد کی آبادی والے گلی محلے کی مسجد میں نماز فجر کے وقت صرف اور صرف 10 سے 15 افراد ہی موجود ہوتے ہیں، اور یقین کریں کہ یہی وجہ ہے کہ ہماری آج کی تمام پریشانیاں اور بے برکتیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں قرآنی سورت کی تلاوت کا جو عمل پیش کیا جا رہا ہے اس کا تعلق بھی نماز فجر سے ہے، کیونکہ ہر طرح کی تنگی اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے سب سے اہم وقت نماز فجر کا وقت ہے، اور جو عمل پیش کیا جا رہا ہے یہ اپنے اندر فضائل و برکات کے حوالے سے بیش بہا عمل ہے۔ جو بھی ہمارے بھائی بہن، دوست، احباب دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج میں اپنے سینے کا خاص راز بتانے لگا ہوں، تو آپ سب بھی اس عمل کو دھیان سے سنیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں مہینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ چند گھنٹوں اور چند دنوں میں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد
بعد گھر پر اللہ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہونے لگے گی، اور اتنا رزق اور مال و دولت انشاءاللہ آپ تک پہنچنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے گھر کا ایک ایک فرد رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ ناظرین، اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، تو اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اچانک دولت کا طوفان میرے پاس کہاں سے آ گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بتائے گئے اس عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ اس عمل کو نماز فجر کے بعد ایک بار ضرور کر کے دیکھیے گا تو سارا دن اللہ کی وسیع رحمتیں اور برکتیں برستی ہوئی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ناظرین، یہ ایسا عمل ہے اور ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے والے سے اللہ سبحانہ و تعالی بہت خوش ہو جاتا ہے، اور جس انسان سے اللہ خوش ہو جائے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت پلک جھپکنے میں سنور جاتی ہے، اس کے تمام بگڑے کام فوری طور پر سنور جاتے ہیں، اور اللہ کی خصوصی رحمتیں ایسے انسان پر بارش بن کر برسنے لگتی ہیں، اور اس عمل کو کرنے والے کو اللہ اپنے خاص اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس میں اس کی خوشی اللہ کی خوشی بن جاتی ہے۔ ایسے شخص کی تمام پریشانیاں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خاص فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ پاک ایسے شخص کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ تو جب ہر روز نماز فجر کے بعد قرآن کی ایک سورت پڑھنے والا بندہ اللہ سے لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش کرے گا تو میرا رب اسے اس کے گمان سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ ایسے انسان کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کہاں کہاں سے اس کی غیبی امداد فرمائے گا اور رزق کی بوریاں بھر بھر کر کہاں سے آ رہی ہیں۔ ایسی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بیٹے، جوان، بوڑھے، الغرض ویڈیو دیکھنے والے تمام خواتین و حضرات جو روپے، پیسے اور مال و دولت اور رزق کی تنگی کے حوالے سے پریشان ہیں، آج ہی سے اور ابھی سے یہ عمل کرنے کی نیت کر لیجئے تو انشاءاللہ ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں ابھی سے نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، عمل کا طریقہ کار ملاحظہ فرمائیے کہ جب آپ صبح فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو جائیں تو سب سے پہلے وضو کر کے گھر میں ہی 2 رکعت سنت ادا کر لیں، اور یہ وہ 2 رکعت سنت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں اس دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہیں، اور جس نے انہیں ادا کر لیا تو وہ اس دنیا کا امیر ترین انسان بن گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، تمام مرد حضرات فجر کی یہ 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد مسجد کی جانب جاتے جاتے راستے میں ہی یہ ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار پڑھ لیں۔ لیکن خواتین گھروں میں ہی 2 سنتوں کی ادائیگی کے بعد یہ تسبیح جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں۔ مرد حضرات مساجد میں، جبکہ خواتین گھروں میں فجر کے 2 فرض ادا کریں۔ اس کے بعد مرد بھی اور خواتین بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر باوضو حالت میں قرآن پاک کی افضل ترین سورت یعنی سورۃ الیاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کر لیں، اور یاد رہے کہ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، فجر کے بعد سورۃ الیاسین کی تلاوت کا شرف حاصل ہو جائے تو دنیا کا بڑے سے بڑا وظیفہ اور عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گویا ایک تیر ہے جو عین اپنے نشانے پر جا کر لگتا ہے، اور ایک دعا ہے جو سیدھی عرش پر رب کائنات کے حضور جا پہنچتی ہے۔ نماز فجر کے بعد سورۃ الیاسین کی فضیلت احادیث سے، بزرگان دین کے اقوال سے اور عاملین کے مجربات سے ثابت شدہ ہے۔ انسانوں کی تقدیر بدلنے کے لیے بس یہ ایک عمل ہی کافی ہے کہ نماز فجر کے بعد سورۃ الیاسین پڑھ کر اللہ سے دنیا جہان کی جو بھی بڑی سے بڑی نعمت مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی طاقت اور توفیق و مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔